حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے باہمی تعلقات۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں بیاہ کرائیں اور جب تک زندہ رہیں، انہوں نے نہ کبھی کوئی کام حضرت علی علیہ السلام کی مرضی کے خلاف کیا اور نہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے ان کی آزودگی یا دل آزاری گوارا کی۔ نہ وہ ایسی زوجہ تھیں کہ شوہر کے حقوق کا لحاظ نہ رکھتیں، نہ یہ ایسے شوہر تھے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ کے احترام کا خیال پل بھر کے لیے بھی دل سے مٹا دیتے۔ جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش ہدایت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پرورش پائی تھی، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی اسی آغوش کے تربیت یافتہ تھے۔ ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز وہ بھی تھے، یہ بھی۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ ایک کو دوسرے کے حقوق کا پوری طرح پاس و لحاظ نہ ہوتا۔ جناب سیدہ علیہ السلام کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی جیسی قدر تھی، ویسے ہی حضرت علی علیہ السلام کے دل میں جناب سیدہ علیہ السلام کی منزلت تھی۔ جناب سیدہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی نے جناب امیر سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ان معصومہ کے معاشرتی تعلقات کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، وہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں جس کے مرجھانے پر بھی اس کی خوشبو سے میرا دماغ اب تک معطر ہے۔ جب تک فاطمہ زندہ رہیں مجھے ان سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ کوئی شکایت ہو بھی کیسے سکتی تھی جبکہ دونوں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے فیض یافتہ تھے، آداب رسالت اور تہذیب نبوت سے واقف تھے۔ جناب زہرا علیہ السلام ہر حالت میں اپنی خواہشوں پر شوہر کی خواہشوں کو مقدم رکھتی تھیں۔ ان کا یہ دستور تھا کہ پہلے اپنے شوہر اور بچوں کو کھانا کھلا دیتی تھیں، پھر خود تناول فرماتی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن بھر کے فاقے کے بعد ہم لوگوں کو رات کے وقت کھانا میسر آیا۔ ہماری مادر گرامی نے پہلے ہم لوگوں کو کھلایا، سب کے بعد اپنے حصے کی روٹی کھانے کو بیٹھیں۔ لقمہ توڑ کر منہ میں رکھنا چاہتی تھیں کہ دروازے سے ایک سائل کی آواز آئی کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، خدا کی راہ میں مجھے کچھ دیجیے۔ اس آواز کو سن کر وہ بے چین ہو گئیں، ہاتھ سے لقمہ رکھ دیا اور وہ روٹی مجھے دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ روٹی اس سائل کو دے آؤ، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ اس کھانے کا مستحق ہے۔ میں نے عرض کیا اس کا کیا سبب؟ فرمایا، بیٹا تمہاری ماں نے تو صرف ایک ہی وقت سے کھانا نہیں کھایا ہے اور یہ بیچارہ 2 وقت کے فاقے سے ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور وہ روٹی اس سائل کو دے آیا۔ اس واقعے سے آپ علیہ السلام کی انتہا درجے کی کریم النفسی اور ایثار ظاہر ہونے کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام آداب معاشرت سے کامل درجے پر واقف تھے۔ عام طبیعتوں کے اصول کے مطابق دن بھر فاقے میں ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پہلے ہی کچھ کھا لینا چاہیے تھا، اس کے بعد بال بچوں یا گھر والوں کو دیتی، اور بھوک کی شدت میں اگر آپ علیہ السلام کے روزمرہ کے معمول میں ایک دن کے لیے فرق بھی آ جانا کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ مگر خدا کے برگزیدہ بندوں سے ایسا کہاں ممکن ہے؟ وہ چاہے کیسی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو اپنے اصول کو ترک نہیں کرتے، اور یہی ان کے اور عام لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ایک بار جناب امیر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، حضرت سیدہ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور منہ سے کچھ نہیں کہا۔ مزاج شناس شوہر بھی سمجھ گئے کہ آج گھر میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، فوراً گھر سے باہر تشریف لائے اور کہیں سے کچھ حاصل کرنے کی فکر کرنے لگے۔ پھر جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ سیدہ علیہ السلام کو نہ فاقے کا خیال ہے، نہ تنگ دستی اور بھوک کا ملال۔ محراب عبادت میں بیٹھی ذکر خدا کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ گھر میں فاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جناب سیدہ علیہ السلام سے فرمایا، آپ نے مجھ سے اس کا ذکر بھی نہ کیا۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے سر جھکا کر جواب دیا، میرے پدر بزرگوار نے رخصت کرتے وقت یہ تاکید کر دی تھی کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر آپ کو شرمندہ نہ کیا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ ذکر کرنا در پردہ اس بات کا تقاضا ہوتا کہ آپ کہیں سے کچھ لائیے۔